نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ 19واں پارہ۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ یہاں پر لفظ یرجونا استعمال ہوا ہے۔ یرجونا کا لفظ رجا سے ہے۔ رجا امید کو کہتے ہیں، کسی مرغوب اور محبوب چیز کے لیے جو ایک امید ہوتی ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن عربی زبان لغت ازداد میں سے ہے، یعنی ایک ہی لفظ کا اس کے اپوزٹ معنی بھی ملتا ہے، اس لیے اس کا معنی خوف بھی کیا گیا ہے۔ تو ایک طرح ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ لوگ کہتے ہیں جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ہماری ملاقات کو پسند نہیں کرتے، اسے مرغوب نہیں رکھتے۔ اور دوسری طرف معنی کیا ہوگا؟ جنہیں ہماری ملاقات کا خوف نہیں، جنہیں ہماری ملاقات کا ڈر نہیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر ان کے دل میں آخرت کا سچا یقین ہوتا اور انہیں اس بات پر پورا ایمان ہوتا کہ ایک دن اللہ کے سامنے جا کھڑے ہونا ہے، تو وہ ایسی باتیں نہ کرتے۔ کیسی باتیں؟ کہ لولا انزل علینا الملائکہ، ہم پر کوئی فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے؟ ان کا یہ مطالبہ تھا کہ اگر پیغمبر سچا ہے تو ہمارے پاس کسی انسان کو رسول بنا کر بھیجنے کی بجائے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا جاتا، یا پھر یہ کہ اس پیغمبر کے ساتھ فرشتوں کو تائید کے طور پر آنا چاہیے تھا، اس کے مددگار کے طور پر آتے اور ہمیں یقین دلاتے۔ لولا انزل علینا الملائکہ، ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے ہماری یقین دہانی کے لیے۔ او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو دیکھتے تو ہمیں یقین آ جاتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد استکبروا فی انفسہم، یہ باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں بہت بڑا تکبر ہے، یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، یہ اللہ کی بات ماننے کی بجائے اپنی منوانا چاہتے ہیں۔ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور سرکشی میں حد سے بڑھ گئے ہیں، یعنی ان کا مطالبہ انتہائی سرکشی پر مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آئے ہمارے پاس اور ہمیں یقین دلائے کہ یہ میرا پیغمبر ہے، یا جو کچھ یہ کہہ رہا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر فرشتے سامنے آ جائیں اور اللہ تعالیٰ سامنے آ جائیں پھر تو امتحان ہی نہیں رہتا، پھر کون ہوگا جو مانے گا نہیں۔ یوم یرون الملائکۃ، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے، لا بشری یومئذ للمجرمین، نہیں کوئی خوشخبری ہوگی اس دن مجرموں کے لیے۔ یعنی ایسا نہیں کہ فرشتے ان کو دکھائی نہ دیں گے، فرشتے انہیں نظر آئیں گے، انہیں فرشتوں سے ملاقات کا بڑا انتظار رہتا ہے، ایک دن ان کا انتظار ختم ہوگا۔ لیکن افسوس یہ کہ جس روز انہیں فرشتے نظر آ گئے پھر اس دن ان کی شامت بھی آ جائے گی، وہ دن ان کے لیے کچھ اچھا دن نہ ہوگا۔ لا بشرا یومئذ للمجرمین، کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے کب آتے؟ یا تو عذاب لے کے آتے دنیا میں، یا موت کے وقت آتے ہیں، یا پھر قیامت کے دن نظر آئیں گے۔ اب اگر کسی کو دنیا میں عذاب کے وقت فرشتے نظر آئیں تو وہ دن بھی ان کے لیے بہت مصیبت کا دن ہے۔ اسی طرح موت کے دن بھی جب فرشتے سامنے آئیں گے تو مجرموں کے لیے اس دن کوئی خوشخبری نہ ہوگی۔ اس دن فرشتے آ کر انہیں ماریں گے اور ان کو ڈانٹیں گے اور سختی سے ان کی روح نکالیں گے، جیسا کہ سورۃ الانعام 93 میں آتا ہے
وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اسی طرح سورۃ الانفال آیت 50 میں آتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کہ موت کے وقت فرشتے کافروں کی روحیں جب نکالیں گے تو ان کے چہروں پہ ماریں گے اور ان کی پیٹھوں پہ ماریں گے، یعنی موت کے وقت بھی فرشتے آ کر کافروں کی پٹائی کرتے ہیں۔ فرمایا تم فرشتوں کا انتظار کرتے ہو، فرشتوں کے اترنے کی باتیں کرتے ہو، ٹھہرو تو صحیح، جس دن فرشتے سامنے آ گئے تو لا بشرا یومئذ، پھر وہ ایسی چہل پہل اور ہنسی خوشی کا دن نہ ہوگا، بلکہ تمہاری اس دن شامت آئے گی۔ تو قیامت کے دن بھی فرشتے مومنوں کے حق میں تو خوشخبری کا سامان اور پیغام لیے ہوں گے، اس کے برعکس کافروں کو ہلاکت اور خسران کی خبر دیں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور اس وقت وہ پکار اٹھیں گے، کیا پکار اٹھیں گے؟ حجرم محجورا، حجرم محجورا، پناہ بخدا، پناہ ہے پناہ۔ یہ جو لفظ ہجرم محجورا یہ ایک محاورہ ہے، اور محاورے کو اگر ہم لفظی ترجمے سے بیان کرنا چاہیں تو بات نہیں بنتی، اس لیے پہلے تو میں اس کے لفظ کا معنی آپ کو بتاؤں گی، پھر عربی میں اس کا استعمال، تاکہ آپ اس بات کے وزن کو محسوس کر سکیں۔ ہجر کا لفظ ہے جیم رے سے ہے، جیسے حجر ہوتا ہے، حجر کس کو کہتے ہیں؟ پتھر کو، تو اسی روٹ سے پتھر جیسی فیلنگ لے کے آپ ہجر کو سمجھیں۔ ہجر کا معنی ہوتا ہے ممنوع، محفوظ جگہ۔ کسی بھی جگہ کو محفوظ کرنا ہو تو عموماً کیا کیا جاتا ہے؟ پتھر کی دیوار بنائی جاتی ہے یا رکاوٹ ڈالی جاتی ہے، تو عموماً پتھروں کی ڈالی ہوئی رکاوٹ زیادہ مضبوط ہوتی ہے یا سخت ہوتی ہے۔ اور مہجورہ کا لفظ جو ہے یہ دراصل اس کی تاکید کے لیے آیا ہے، یعنی ایسی جگہ، ایسا مکان جس کا احاطہ پتھروں سے بنایا گیا ہو۔ تو جیسا کہ ہجر کا معنی منع کرنا ہے، روک دینا ہے، تو عربی میں اس کا استعمال متعدد طریقوں سے ہوتا ہے۔ مثلا ایک اصطلاح ہے ہجر کی کہ جب قاضی کسی انسان کو اس کی کم سنی کی وجہ سے، اس کی بے وقوفی کی وجہ سے، حماقت کی وجہ سے اس کو اپنے مال کے استعمال سے روک دے، تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ حجر القاضی علی فلان، قاضی نے فلاں کو تصرف کرنے سے روک دیا، یعنی اپنا ہی مال استعمال کرنے سے روک دیا، جیسے یتیم بچے ہوتے ہیں یا ناسمجھ لوگ۔ اسی طرح حتیم کے لیے بھی لفظ ہجر استعمال ہوتا ہے، حتیم کو ہجر کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی ایک طرح سے پتھروں کے ساتھ خانہ کعبہ کے ساتھ کی جگہ کو روکا گیا ہے، وہ بھی اس میں رکاوٹ ہے، اور اس کے اندر سے طواف کرنے کو بھی روکا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ یعنی وہ جو ہجر ہے وہ ہجر رکاوٹ ہے کس کی؟ کہ اس کے اندر سے نہیں جانا، باہر باہر سے طواف کرنا ہے۔ اگر کسی نے شارٹ کٹ کیا اور اندر سے ہی جانے کی کوشش کی، ویسے تو پولیس والے اتنے کھڑے ہوتے ہیں کہ اندر جانے ہی نہیں دیتے، لیکن یہ ہے کہ نماز وغیرہ آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں، تو اس کو بھی ہجر کہتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح عقل کے لیے بھی لفظ ہجر استعمال ہوتا ہے، کیونکہ عقل بھی انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے، نقصان کی چیزوں سے روکتی ہے۔ تو ہجر کا پھر معنی کیا ہوا؟ روک دو، منع کرو، رکاوٹ ڈالو۔ یہ جو آج فرشتوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارے لیے زمین پہ اتریں، ہمارے سامنے آئیں، تو فرمایا کہ جس دن یہ ان کے سامنے آئیں گے اس دن کیا کہیں گے؟ روک لو ان کو، روک لو، یہ نہ آئیں، یعنی ان کے آنے میں رکاوٹ ڈالو۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کسی مصیبت کو آتے دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کیا منہ سے نکلتا ہے؟ پناہ بخدا، روک لو اس کو، یعنی بچنے اور بچانے کی باتیں کرتا ہے نا انسان۔ اپنے کسی دشمن کو دیکھ لے یا کوئی بھی چیز جس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہو، تو اس کی آمد پر عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی پناہ، یا کہتے ہیں معاذ اللہ،
یا یہ کہ اللہ ہمیں اس سے بچا. آج ان کو دعوت دینے والے کل جب انہیں دیکھ لیں گے تو دیکھ کر ویلکم کرنے کی بجائے وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ وہ عذاب لے کر آئیں گے. ظاہر ہے فرشتے جب ان کو موت کے وقت ماریں گے ان کے چہروں پہ اور ایک طرح سے خوفناک شکل میں ہوں گے تو یہ ان کو فیس بھی نہ کر سکیں گے، دیکھنا بھی نہ چاہیں گے، بلکہ ان سے بھاگنا چاہیں گے، چیخیں چلائیں گے، پناہ مانگیں گے کہ یہ ہمارے پاس نہ آئیں. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا اور توجہ کی ہم نے لے آئے ہم. قدمنا کا لفظ قدم سے ہے، قدم اٹھانا جسے ہوتا ہے نا، پیش قدمی کر، یعنی ہم توجہ کریں گے، ہم قصد کریں گے، ارادہ کریں گے کس چیز کا؟ ان کے اعمال نامے کا. جو عمل انہوں نے کیے، من عمل، کوئی بھی عمل چھوٹے یا بڑے، تو ہم ان اعمال کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا کر ڈالیں گے ہم اس کو ریت یا غبار، بکھرا ہوا پراگندہ. ہباءً کا لفظ جو ہے اس غبار کے لیے استعمال ہوتا ہے جو روشن دان سے سورج کی شعاع کے ساتھ داخل ہوتا ہے. آپ نے یہ تجربہ کیا ہوگا کہ ایک بند کمرے میں اگر چھوٹا سا سوراخ بھی ہو جس سے سورج کی کرنیں اندر آ رہی ہوں تو ان کرنوں میں آپ کچھ غبار بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس غبار کے لیے، یعنی اتنے باریک غبار کے لیے لفظ ہبا استعمال ہوتا ہے. یا پھر جانوروں کے کھروں سے، یعنی جانور جب چلتے ہیں تو پیچھے اپنے غبار چھوڑ جاتے ہیں نا، تو وہ بہت باریک قسم کا ہوتا ہے جس کو خاک کہتے ہیں آپ، یا گرد و غبار کہتے ہیں. اور منثورہ، نون ثا را، نثر. شعر کے مقابلے میں نثر کیا ہوتا ہے؟ شعر تو منظم کلام کو کہتے ہیں نا، اور نثر بکھرے ہوئے کو. تو منثور ہے بکھرا ہوا، غیر منظوم، پراگندہ، وہ چیز جو دسترخوان وغیرہ سے جھڑ کے نیچے گر جاتی ہے. اب ذرا تصور کیجئے اس غبار کا جو سورج کی روشنی کے ساتھ کمرے میں داخل ہو رہا ہو، کہ اگر آپ اس کو پکڑنا چاہیں پکڑ سکتے ہیں، اسے کلیکٹ کر سکتے ہیں، سمیٹ سکتے ہیں، جمع کر کے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے، کہ آپ کہیں کہ وہ مجھے اپنے لان میں جو مٹی ہے تبدیل کرنی ہے، تو یہ اتنی روزانہ کھڑکیوں سے روشنی کے ساتھ گرد و غبار آتے، اس کو میں روزانہ پکڑنا شروع کرتی ہوں، اور کسی دن بہت ساری ہو جائے گی تو جا کے وہاں اچھی فریش مٹی ڈالوں گی تو اچھا گھاس اگے گا. کر سکتے ہیں ایسا؟ چاہے ساری زندگی آپ کوئی چیز وہاں لگا دیں اور اس غبار یا ان ذروں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیں تو اس غبار کی نہ تو کوئی شکل بنے گی، نہ ہی اس سے کچھ فائدہ حاصل ہوگا. قیامت کے دن مجرموں کے اعمال، جنہیں دنیا میں وہ بہت بڑی نظر سے دیکھتے ہیں، بہت عالی شان سمجھتے ہیں، جس پہ وہ پھولے نہیں سماتے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے یہ عالی شان عمل اس طرح اڑا دیں گے، اتنا اس کو باریک کر کے کہ جیسے وہ خاکی ذرات ہوں، خاک کے ذرے ہوں کہ جو کسی کے ہاتھ ہی نہ آئے، جن کا کوئی وزن ہی نہ ہو، جن سے کوئی فائدہ ہی نہ نکلے. کیوں ایسا ہوگا ان کے اعمال نامے کے ساتھ؟ کیونکہ قیامت کے دن اعمال تو تولے جائیں گے نا، لیکن وہ ذرے کہاں سے تولیں گے؟ ان ذروں کا کیا وزن ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ان ذرات کو نہ کوئی تول سکتا ہے، نہ اکٹھا کر سکتا ہے، کسی طرح کا کوئی فائدہ اس سے نہیں ہو سکتا. بالکل ان کے بڑے بڑے کام قیامت کے دن بالکل ردی بیکار ہو جائیں گے، ان سے کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ نہ تو ان کے پاس ایمان تھا اور نہ ہی اچھی نیت تھی، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی اچھا کام تھا جسے واقعی اچھا کہا جا سکے. اچھا، بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھے گا کہ کیا لائے ہو تو میں اپنا فلاں عمل پیش کر دوں گا. کبھی خیال آیا ایسا؟ شیطان ایسے خیال ضرور ڈالتا ہے کہ میری بخشش کے لیے تو فلاں نیکی بھی کافی، تبھی تو مطمئن ہو کے بیٹھے ہیں. اگر یہ غلط فہمی اور خوش فہمی ہم کو نہ ہو تو ہم کہیں چین سے بیٹھ سکیں، ہمیں چین ہی نہ آئے، ہم کہیں ابھی تو کچھ کیا نہیں، بہت کچھ کرنا ہے. لیکن جن لوگوں کو
ایسا دھوکا ہو جاتا ہے کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ جب ہمیں پوچھیں گے بھی کیا کر کے آئے، تو ہم کہیں گے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اور اب ہماری نجات تو ہو ہی جانی چاہیے۔ یا پھر بعض لوگ کہتے ہیں عمل کی کیا ضرورت ہے، فلاں بزرگ کے ساتھ جو نسبت ہے وہ چھڑا لے گا ہمیں، اس کو ہم خوش کر رہے ہیں، وہ ہمارے کام آئے گا کل قیامت کے دن۔ جیسے دنیا میں ہم لوگوں کو خوش کر کے دنیا کے کام نکلوا لیتے ہیں، تو اسی اصول پر کچھ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ قیامت کے دن بھی کچھ خوش آمدیں کر کے یا کچھ لوگوں کے ساتھ نسبت قائم کر کے ہماری بخشش ہو جائے گی، حالانکہ ایسا ہونا بالکل محال ہے۔ ایسے لوگوں کے خیالات اور ان کے اعمال اور ان کی خوش خیالیاں بالکل بے حقیقت ثابت ہوں گی، بالکل ایسے ہی جیسے گرم توے پہ اگر پانی کا ایک قطرہ ڈالیں تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے، پکڑ لائیں اس کو، کچھ بھی نہیں۔ تو انسان کی خوش فہمیاں بھی ایسی ہی حقیقت رکھتی ہیں جن کا کوئی وجود نہیں۔ وہاں خوش فہمیوں سے کام نہیں چلے گا، وہاں تو حقیقی عمل چاہیے، اصل کام کی ضرورت ہے، جھوٹی خوش خیالی کام نہ دے گی۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا۔ اصحاب الجنہ، جنت والے۔ اب دوسرے گروہ کا ذکر ہے کہ جن کے اعمال واقعی قابل قدر ہوں گے، ان کے ساتھ اس دن کیا معاملہ کیا جائے گا؟ یومئذ، اس دن، خیر مستقرا، بہترین ٹھکانے میں ہوں گے۔ مستقر کہتے ہیں مستقل جائے قرار کو، پرماننٹ ریزیڈنس، ہمیشہ کا گھر۔ خیر مستقرا، بہترین جگہ پر ہوں گے۔ وہ احسن مقیلا، اور بہترین دوپہر گزارنے کی جگہ پر۔ مقیلا کا لفظ جو ہے قیلولہ سے نکلا ہے، دوپہر گزارنے کی جگہ کو مقیل کہتے ہیں، یعنی قیامت کے دن وہ قیلولہ سے پہلے پہلے امتحان سے فارغ ہو جائیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ قیامت کا دن ہمارے موجودہ حساب کتاب کے مطابق 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ایک دن کتنا ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر۔ اور اس دن کی صبح بھی ہوگی، دوپہر بھی ہوگی، اور شام بھی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوپہر سے پہلے پہلے لوگوں کے حساب کتاب سے فارغ ہو جائیں گے۔ اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اور اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس دن اہل جنت دوپہر کے بعد یا دوپہر کے وقت جنت میں جا کر آرام کر سکیں گے، کیونکہ دوپہر کے بعد جب دن ڈھل جاتا ہے تو اس وقت کے سونے کو قیلولہ کہا جاتا ہے، یعنی اپنی پچھلی ساری تھکاوٹوں کو اور ساری پریشانیوں کو مٹانے کے لیے جنت میں پہنچ کر پہلا آرام جو کریں گے وہ قیلولہ کا ہوگا۔ جیسے دن چڑھنے کے بعد آپ دنیا میں پہلا آرام کیا کرتے؟ قیلولہ کرتے ہیں۔ مومن کے لیے وہ دن اتنا ہلکا ہوگا جتنا دنیا میں ایک فرض نماز ادا کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ مومن کے لیے وہ دن بس اتنا طویل ہوگا جتنا ایک مومن کے لیے فرض نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے آپ بہت جلدی نہ نماز شروع کر دیں کہ میں ذرا جلدی سے پڑھ لوں 1 منٹ کے اندر، تاکہ میرا وہ حساب 1 منٹ کا ہو جائے۔ بہرحال کچھ لوگ تو حساب کے بغیر ہی جنت میں بھیج دیے جائیں گے، وہ تو لگتا ہے صبح سویرے ہی پہنچ جائیں گے۔ شاید انہی کے لیے آتا ہے کہ وہ ناشتہ بھی کریں گے وہاں، جو ایک مچھلی کا کلیجہ ہوگا۔ جیسے قربانی کے موقع پر کیا ہوتا ہے، روزہ رکھا ہوتا ہے تو سب سے پہلا جو فوڈ ہوتا ہے صبح صبح میں ایک ناشتے کے طور پر وہ کلیجی کا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے سب لوگوں کی پسند نہ ہو، ہر ایک کی پسند فرق ہوتی ہے، لیکن ایک اسپیشل کھانا ہوتا ہے نا، تو اہل جنت کا پہلا کھانا جو ہے وہ کلیجی ہوگی، اس کو ناشتہ کہا گیا ہے۔ تو کچھ لوگ تو بغیر حساب جنت میں چلے جائیں گے، کچھ کا حساب بہت جلدی ہو جائے گا، اور کچھ لمبے عرصے تک روک کے رکھے جائیں گے، ہو سکتا ہے ان کو شام ہو جائے۔ اور خصوصاً جیسے اصحاب الاعراف کے بارے میں آتا ہے نا، جن کے اچھے برے عمل برابر کے ہوں گے ان کو روک رکھا جائے گا، حشر کا سارا عرصہ وہ وہاں پر انتظار کریں گے، اور پھر
بالآخر جنت میں بھیج دیے جائیں گے. تو وہ انتظار بھی تو کتنا مشکل ہوگا، اور ایسا انتظار جس میں کوئی ڈیسیژن نہ ہو، آخر دم تک یہ دھڑکا لگے پتہ نہیں ہوتا کیا ہے، ادھر جائیں گے یا ادھر جائیں گے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا. ویسے تو اللہ تعالیٰ اتنا بھی فرما دیتے اصحاب الجنت فی الجنہ، جنت والے جنت میں پہنچ جائیں گے، نہ تو اس میں پھر کوئی الفاظ میں خوبصورتی ہوتی اور نہ ہی جنت کی تفصیل پتہ چلتی. یہ جو چھوٹے چھوٹے ہنٹس آتے ہیں نا، یعنی صرف ایک لفظ نے پوری ایک پکچر واضح کر دی نا. احسن و مقیلا، قیلولہ کے لفظ سے واضح طور پر ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ دن کیسا ہوگا اور اس دن کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ یوم، اور وہ دن اور کیسا ہوگا، تشقق السماء بالغمام، پھٹ جائے گا آسمان ساتھ ایک بادل کے، یعنی آسمان پھٹ جائے گا اور بادل سایہ فگن ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جلو میں میدان حشر میں جہاں ساری مخلوق جمع ہوگی حساب کتاب کے لیے جلوہ فرما ہوں گے. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے بھی آہستہ آہستہ اتار لائے جائیں گے. فرشتوں کے اترنے کی بات کر رہے ہیں نا، تو اس لیے انہی کے جواب میں یہ بات آ رہی. سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے نا، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور. کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی بادلوں کے سائے میں فرشتوں کے جھنڈ میں آ جائے اور ان کے معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے؟ تو یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا. ذرا امیجن کریں، آسمان پھٹے گا، فرشتے اتریں گے، سین یوں نظر آئے گا جیسے ایک بادل ہو. اسی طرح سورۃ اما یتساءلون میں بھی آتا نا، وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کھول دیا جائے گا اور وہ دروازے دروازے ہو جائے گا. اور یہاں پر کیا آتا ہے کہ یوم تشقق السماء، اور یہ کب ہوگا؟ نفخہ ثانیہ کے بعد. نفخہ ثانیہ سے کیا مراد ہے؟ نفخہ اولا تو وہ ہے نا جب سب زندہ فوت ہو جائیں گے، اور نفخہ ثانیہ پر سب اٹھ جائیں گے. تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ آسمان پھٹے گا، ایک بادل سا نظر آئے گا، فرشتے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالی اپنی عدالت لگائیں گے. یعنی آسمان کو چیرتے ہوئے ایک بادل نمودار ہوگا، فرشتوں کے پرے اتارے جائیں گے، اور پھر حساب کتاب شروع ہوگا. اور آپ جانتے ہیں کہ ابتدا میں آسمان کس شکل میں تھا؟ دھوئیں کی شکل میں، جیسا کہ قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور وہ دھوئیں کی شکل میں تھا. ایک اور آیت میں آتا ہے کانتا رتقا ففتقناهما، زمین آسمان باہم ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو پھاڑا. اور وہ شکل بھی کیسی تھی؟ ایک مرغولے کی تھی، یا کلاؤڈ تھا، یا ایک دھوئیں کا اکٹ تھا، یعنی اسی قسم کی چیز تھی. کوئی بادل بھی ایک طرح سے دھوئیں سے ملتی جلتی چیز ہوتی ہے نا. اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن غمام کی ایک ایکسپلینیشن یوں بھی کی جاتی ہے کہ آسمان اپنی پہلی شکل پہ لوٹا دیا جائے گا. جس طرح تخلیق سے پہلے تھا، قیامت کے دن دوبارہ اسی شکل میں نظر آئے گا، یعنی غمام کی شکل میں. قرطبی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان شق ہو کر اس میں سے ایک رقیق بادل اترے گا جس میں فرشتے ہوں گے. یہ ابر بشکل سائبان آسمان سے آئے گا، یعنی ایک امبریلا کی طرح، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوگی. اس کے ارد گرد ملائکہ ہوں گے، جیسے سورۃ زمر میں بھی آتا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، عرش کے ارد گرد فرشتے گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے. اور اس وقت آسمان کا پھٹنا جو ہے وہ کھلنے کے طور پر ہوگا، یعنی سب لوگ اکٹھے ہو چکے، اب سب کو انتظار ہے کہ حساب کتاب شروع ہو. تو کیسے شروع ہوگا؟ آسمان پھٹے گا، ایک بادل سا نظر آئے گا، اور اس بادل کے آس پاس بہت سے فرشتے ہوں گے، اور وہ اترنا شروع ہوگا. اسی میں اللہ تعالی کی تجلی ہوگی، اور پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، یہ تم کہتے ہو نا لولا انزل علینا الملائکہ، کہا ذرا ٹھہرو،
وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، آ رہے ہیں فرشتے، لیکن کب آئیں گے؟ جب حساب کتاب ہوگا، پھر تم کہیں بھاگ نہ سکو گے، کہیں جا نہ سکو گے۔ ابھی تو تمہیں حساب کتاب کا کوئی یقین نہیں، تمہارے دل میں خدا کا کوئی خوف نہیں، اللہ کی عظمت کو تم پہچانتے نہیں، اس لیے تکبر بھری باتیں کرتے رہتے ہو کہ ایسا کیوں نہیں اور ویسا کیوں نہیں۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، بادشاہت آج کے دن سچی صرف رحمان کے لیے ہوگی، یا یوں کہیں کہ اس روز حقیقی بادشاہت صرف رحمان کی ہوگی، صرف اللہ تعالی کی ہوگی، کوئی اور اس میں شریک نہ ہوگا، ساری طاقت اسی کے پاس ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں پہ بہت سخت ہوگا، یعنی کافروں کے لیے اس دن کی مدت بہت طویل ہوگی، بہت سخت ہوگی۔ مصیبت کے چند لمحات ویسے بھی بڑے لمبے ہو جاتے ہیں، وہ لمحہ لمحہ گزارنا ایک آفت ہو جاتا ہے۔ تو جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کا دن طویل ہونے کے باوجود مومن کے لیے کتنا ہوگا؟ بس اتنا ہی جتنا ایک فرض نماز میں وقت لگتا ہے۔ اس کے برعکس کافر کے لیے وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، بہت سخت دن ہوگا۔ وَيَوْمَ، اب آپ دیکھیں کتنی آیتیں یوم سے شروع ہو رہی ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے ذرا کہ یوم اذن اور یوم کتنا استعمال ہو رہا ہے۔ یوم یرون الملائکۃ، پھر یوم اذن، پھر اس کے بعد اصحاب الجنت یوم اذن، پھر ویوم تشقق السماء بالغمام، پھر الملک یوم اذن، پھر وکان یوما علی الکافرین عسیرا۔ تو یہ ساری آیات دراصل تعارف ہے قیامت کے دن کا۔ اگر اس دن کا نقشہ کھینچنا ہو تو ان آیات پر غور کر لیں کہ اس دن کیا ہونے والا ہے، کیونکہ ہم بڑے آرام سے بولتے رہتے ہیں قیامت کا دن، قیامت آنے والی ہے، قیامت قیامت، لیکن یہ نہیں پتا اس دن ہونے والا کیا ہے۔ ہمارے امیجنیشن میں کوئی واضح صورت نہیں ہے کہ صبح کیسی ہوگی اس دن کی، دوپہر کیسی ہوگی، شام کیسی ہوگی، حساب کتاب کیسے شروع ہوگا، فرشتے کہاں ہوں گے، انسان کہاں ہوں گے، پیغمبر کہاں ہوں گے، کس کی پلیسمنٹ کس جگہ ہوگی، کیونکہ دلچسپی نہیں ہے اس دن میں، کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی تردد ہی نہیں ہے، کوئی انتظار ہی نہیں ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اس دن کی ہمارے نگاہوں میں، کیونکہ جس دن کی اہمیت ہوتی ہے اس دن کا تو ہمیں بڑا انتظار ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں تو ہم تصورات میں معلوم نہیں کتنی دفعہ کیا کچھ سوچ بیٹھتے ہیں۔ مثلاً کون سے دن آپ کی زندگی میں بڑے اہم ہوتے ہیں؟ یعنی دنیاوی اعتبار سے تو دنوں کی بہت قدر و قیمت ہے ہمیں۔ کون کون سے دن اہم ہوتے ہیں؟ کس کس دن کا انتظار ہوتا ہے؟ شادی کا دن، عید کا دن، ویلنٹائن ڈے، اینیورسریز، برتھ ڈیز، یعنی یوں لگتا ہے جیسے ہماری ساری زندگی تو دنوں ہی کے گرد گھوم رہی ہے۔ مدر ڈے، فادر ڈے، ویمنز ڈے، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے ہم بہت سے دنوں کو مناتے بھی ہیں، ان کے لیے پلاننگ بھی کرتے ہیں، ان کا انتظار بھی کرتے ہیں، ان کے لیے امیجن بھی کرتے ہیں، اور ان کے لیے فکر مند بھی ہوتے ہیں۔ مثلا شادی کا دن، جس کی شادی ہے اس کے لیے تو خوشی کا دن ہوگا، لیکن ماں باپ کے لیے وہ بڑا ایک پریشانی کا دن بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے دیکھا گیا ہے کہ لوگ نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کام چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ بڑا اہم دن آ رہا ہے۔ کوئی بہت دن تک نظر نہ آئے تو پوچھتے بھی کہاں تھے؟ وہ کیا کریں، شادی کی تیاری میں بہت مصروف تھے۔ یعنی ملنا جلنا، اہم ترین کام چھٹے ہوئے ہیں کہ شادی کی تیاری ہو رہی ہے۔ ایک خاص دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے دنوں اور ہفتوں اور مہینوں ہم لگا دیتے ہیں، زندگی بھر کی کمائی لگا دیتے ہیں، لیکن یہ دن تو آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، اچھے بھی گزر جاتے ہیں، برے بھی گزر جاتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچیں کہ وہ دن کیسا دن ہوگا، وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، وہ گزر کے نہ دے گا، وہ دن بڑا ہی بھاری ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔